جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اب جنت میں تو نہیں جا سکتا، اب یہ شیطان انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے، ہتھیار کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، کس ذریعے کے ساتھ یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں سے کیسے نکالتا ہے۔ فوسوس لهم الشیطان، آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو شیطان نے وسوسے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جنت سے نکلوا دیا۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان پر حملہ کرتا ہے، ان وسوسوں کے ذریعے انسان کے ہر عمل کو برباد کرتا ہے۔ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کے لیے تیار ہوتا ہے، عملی طور پر فوراً ہی اس کا ارادہ نہیں کر لیتا، یہ شیطان وسوسوں کے ذریعے پہلے اس کی ذہن سازی کرتا ہے، پہلے اسے تیار کرتا ہے، وہ گناہ اسے مزین کر کے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ یہ گناہ کر لو، تجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، یہ گناہ کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا، اس گناہ سے کون سا کسی کو کوئی پتہ چلے گا۔ یہ انسان کو وسوسوں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ سے عہد کیا ہوا یہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہر وقت تگ و دو میں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ اللہ میں انسان کو ہر طرف سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، کوئی ایسا موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دوں گا، دائیں سے بھی اس کو گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، آگے پیچھے اوپر نیچے جس موقع پر بھی مجھے تھوڑی سی مہلت ملتی ہے میں اس کو ضرور بے ضرور گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ آج شادیوں کے اندر، آج غمیوں کے اندر اس نے مسلمانوں کو گمراہ کیا، حتیٰ کہ نیکیوں کے اندر، صالح اعمال کے اندر بھی اس نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا۔ انسان وضو کرتا ہے، وضو کے اندر بھی آ جاتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے، تم نے وضو ٹھیک نہیں کیا، تیرا وضو ناقص ہے، حتیٰ کہ وضو کے بعد انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، نماز میں بھی آ جاتا ہے، نماز کے اندر آ کر انسان کو وسوسے ڈالتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نماز پڑھتا ہوں، بھول جاتا ہوں، مجھے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، مجھے یاد نہیں رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں یا کتنی پڑھنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار دیا۔ اگر تم شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، محفوظ کرنا چاہتے ہو، حالت نماز کے اندر یہ تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو 3 دفعہ اللہ کی پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں طرف تھتکار دینا، یہ تمہارے اوپر دوبارہ کوئی حملہ نہیں کر سکے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پھر یہی عمل دہرایا، اس وقت سے لے کر آج تک میری نماز کے اندر اس شیطان نے ایک بھی وسوسہ نہیں ڈالا۔ شیطان کا سب سے پہلا ہتھیار، ذریعہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ وسوسوں کے ذریعے۔ لیکن یہ کن امور کے اندر انسان کو شامل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں مسلمانوں کو، انسانوں کو ان گناہوں کے اندر، ان معاملات کے اندر، ان اعمال کے اندر شامل کر دوں، مبتلا کر دوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب وسوسہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پھر آگاہی طور پر ابن آدم کو یہ پیغام دیا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے ابن آدم یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو، آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت سے نکال دیا، اور اس کا مشن کیا تھا، وہ کس اعمال کے اندر لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتا تھا؟
यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा, वो फहाशी बनाना चाहता था, वो बरहना करना चाहता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस दरख्त से मना किया कि आपने इस दरख्त का फल नहीं खाना, वअन हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, ये शैतान जो है वसवसा डालता है, इस दरख्त का फल खा लो हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम भी फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। जब वो फल खा लेते हैं, अल्लाह ने जिससे मना किया था उस हुक्म का इनकार हो जाता है, तो वहीं जन्नती लिबास उतर जाते हैं, दोनों बरहना हो जाते हैं। और यही इसका मिशन था। कुरान मजीद के एक और मुकाम पर अल्लाह ताला इसके हथियार, इसकी मामलात के मुतालिक बताते हैं, वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा, इसका मिशन ये है, इसका इरादा ये है कि वो लोगों को दूर की गुमराही में कर दे। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क्र, ये इंसान के अंदर फक्र पैदा करने की कोशिश करता है, इंसान के अंदर फकीरी को लेके आता है। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और दूसरा काम ये लोगों के अंदर फहाशी को फैलाता है, फहाशी का हुक्म देता है। सबसे पहला काम इसने क्या करवाया? फहाशी को आम करने के लिए, लोगों को बरहना करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में भी यही फरमाया। ये शैतान ये चाहता है कि लोगों के अंदर फहाशी आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए, जना आम हो जाए। आज मुसलमानों के मुल्कों के अंदर आज शैतान के ये हथकंडे इस कदर तेज हैं, कोई इलाका महफूज नहीं है। हर चौरस्ते के ऊपर, हर चौकों के अंदर ये फहाशी आम है। बल्कि मैं इससे बढ़कर बात कर दूं, हमने अपने घरों के अंदर ऐसे आलात, अपनी औलादों को ऐसे जराए मुहैया कर दिए हैं कि जाओ बेटे जैसे मर्जी फहाशी करो। बच्चे कहते हैं अब्बू जी मोबाइल ले दे, हम अपने बच्चों को मोबाइल लेकर दे देते हैं और फिर उन्हें खुला छोड़ देते हैं। मोबाइल की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वही बच्चे फिर उस मोबाइल के जरिए इस गुनाह का इर्तिकाब कर लेते हैं, इस गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। फिर बाद में वालिदैन परेशान होते हैं। जब अल्लाह ताला ने पहले ही वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब जाने वाले उमूर से मना कर दिया है, फिर हमें ऐसी चीजों का सामना तो करना पड़ेगा। जब अल्लाह ताला ने कहा ज़िना के करीब नहीं जाना, ये नहीं कहा कि ज़िना नहीं करना, फरमाया ज़िना के करीब जो चीजें आपको ले जाती हैं उनके भी करीब नहीं जाना। हमने आज मोबाइल अपनी औलादों को लेके दिए, फिर ये ख्वाहिश करते हैं हमारी औलादें मुत्तकी बन जाए, हमारी औलादें हमारी फरमा बरदार बन जाए। वालिदैन थक जाते हैं, औलाद नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती। वालिद 5 वक्त का नमाजी है, 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ता है, जिक्र अज़कार के अंदर मशगूल है। जब पूछा जाए औलाद किधर है, आपकी औलाद मस्जिद में क्यों नजर नहीं आती, कहा वो मेरी बात ही नहीं मानती। वो आपकी बात कैसे मानेगी जब आपने उनकी हाथों की डोर शैतानों के अंदर दे दी, जब आपने उनकी जिंदगी की तकदीर, जिंदगी के मुआवलात शैतान के हथकंडों के अंदर दे दिए, फिर वो आपकी बात कैसे मानेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें फरमा बरदार बन जाए, हम शैतान के इस हथकंडों से बच जाए, फिर अल्लाह के इस हुक्म को याद रखें, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब जाने वाली चीजों को भी इख्तियार नहीं करना। अब इसके अंदर एक और चीज भी है, मेरी माँ और बहनों के लिए यह खसूसी तौर पर है। अल्लाह ताला ने ज़िना के करीब जाने वाले उमूर से मना किया है और साथ पर्दे का हुक्म दिया है इसी वजह से। जब बेपर्दगी होती है फहाशी आम होती है, जब बेपर्दगी आम हो जाती है, आंखों की बेपर्दगी हो जाती है, ज़हन की बेपर्दगी हो जाती है,
پھر انسان زنا پہ اترا تھا۔ آج ہماری مائیں بہنیں اپنے چہرے کے اوپر یہ پردہ اس لیے نہیں کرتی کہ میں خوبصورت کیسے نظر آؤں گی، اپنے آپ کو خوبصورت دکھلانے کے لیے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے یہ بے پردگی اختیار کر دی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے امور سے منع فرمایا ہے۔ عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، کس لیے؟ تاکہ کسی کے ذہن کے اندر زنا کا راستہ بھی نہ جائے، خیال بھی نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کے ہتھ کنڈے کے متعلق اپنے ایک فرمان کے اندر بتاتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں دو صحابہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، انصاری صحابی ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، پاس بلا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما بڑے حیران ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے متعلق ایسا سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ وسوسوں کے ذریعے تمہیں میرے خلاف بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے تمہارے ذہن میں کوئی ایسا وسوسہ ڈال دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کے ساتھ تھے۔ تو یہ وسوسوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس شیطان کو دشمن ہی جانو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کی کوشش یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، اکیلا جہنم میں نہیں جانا چاہتا، اپنے دوست تیار کر رہا ہے، اپنی جماعت تیار کر رہا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے تو اکٹھے جلیں گے۔ شیطان کا ہتھیار جس کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ وسوسہ ہے، وسوسے کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور کن امور کی طرف دعوت دیتا ہے؟ فحاشی کی طرف، فقر کی وقت انسان کے اندر بخیلی اور کنجوسی پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر ایسی سوچ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے پاس جتنا مال بھی ہو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی ہو پھر بھی کہتا اور ہو، پھر بھی مزید کی یہ تائید کرتا ہے، مزید کے لیے دعائیں کرتا ہے میرے پاس چند اور ہو۔ ایک شخص نے بڑی پیاری مثال دی، ایک شخص کے پاس ایک اونٹ تھا، کہتا کاش میرے پاس دو ہوتے تو میرا اچھا گزارا ہو جاتا، کرتے کرتے 100 اونٹ ہو جاتے ہیں پھر بھی اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر اتنی ہرس اور شیطان کا یہ دعوت دینے والا امور جو انسان کے ذہن کے اندر پیدا کر دیتا ہے، فقر اور ہرس پیدا کر دیتا ہے، انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتا ہے خرچ کروں یا نہ کروں، جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے یا فضول خرچیاں اپنی انجوائے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر ہزاروں خرچ کرتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان طریقوں کو اپنائے، تحفظ کے ذریعے اپنے آپ کو بچائے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور مزید اذکار کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرے، آیت الکرسی کے ذریعے اپنے آپ کو قلعہ بند کرے۔ ان اذکار کے ذریعے انسان اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ شیطان انسان کا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد الا نفسه الشیطان، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، یہ شیطان اس کے پاس جاتا ہے، اس کو کچوکا لگاتا ہے، اس کو چھوتا ہے، مس کرتا ہے،
جس کی وجہ سے وہ بچہ چیخو پکار کرتا ہے. یعنی بچے کی پیدائش سے، انسان کی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک یہ اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے.